بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسلمانوں نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو خلیفہ مقرر ہونے کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب نے مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ لوگوں اگر تم مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں موجود نہ رہوں۔ حضرت آدم علی ابن طالب کے علم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سرزمین عرب کے 10 بڑے عالم حضرت امام علی ابن ابی طالب کے پاس حاضر ہوئے اور تکبرانہ انداز میں کہنے لگے کہ اے علی ابن ابی طالب، ہم نے سنا ہے کہ تم نے مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم سے کچھ بھی سوال پوچھا جائے تو تم اس کے جواب دو گے، تم سوال پوچھنے والے کو اس کے سوال کا صحیح جواب بھی دو گے۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ خدا کے بندو، یقیناً تم نے صحیح سنا ہوگا، اگر تم مجھ سے روز قیامت تک بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اس کے بارے میں صحیح جواب دوں گا۔ تو وہ 10 عالم کہنے لگے کہ اے علی ابن ابی طالب، تو پھر ٹھیک ہے، جان لو کہ ہم 10 لوگ ہیں اور ہم 10 لوگ ایک ایک کر کے تم سے سوال پوچھیں گے، لیکن اے علی ابن ابی طالب، یہ بات بھی جان لو کہ ہم 10 لوگ تم سے ایک ہی سوال کو بار بار پوچھیں گے اور تمہیں ہمارے اس ایک ہی سوال کے 10 الگ الگ جواب دینے ہوں گے۔ بس اگر تم نے ہمیں ہمارے ایک ہی سوال کے 10 الگ الگ جواب دے دیے تو ہم تمہیں اپنا خلیفہ مان لیں گے، لیکن اگر تم نے ہمیں ہمارے ایک بھی سوال کے 10 الگ الگ جواب نہ دیے تو پھر یقیناً تم ایک جھوٹے خلیفہ ہوگے۔ تو بس پھر حضرت امام علی ابن ابی طالب نے ان 10 عالموں سے فرمایا کہ خدا کے بندو، تم مجھ سے پوچھو، سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو ان 10 عالموں میں سے پہلا عالم آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے علی ابن ابی طالب، میرا سوال ہے کہ بتاؤ، علم بہتر ہے یا مال و دولت؟ تو حضرت امام علی ابن طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یقینا علم و دولت سے بہتر ہے۔ تو یہ عالم کہنے لگا کہ اے علی ابن ابی طالب، دولت سے کیوں بہتر ہے؟ تو حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو پھر جان لو کہ اگر دولت کو استعمال کیا جائے تو دولت کم ہو جاتی ہے، اور اگر علم کو استعمال کیا جائے تو علم زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے علم و دولت سے بہتر ہے۔ اس جواب پر پہلا عالم کہنے لگا کہ اے علی ابن ابی طالب، یقیناً تم نے مجھے میرے پہلے سوال کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا۔ پھر دوسرا عالم بھی آگے بڑھا اور اس نے بھی یہی سوال کیا کہ اے علی ابن ابی طالب، بتاؤ، علم بہتر ہے یا پھر مال و دولت؟ تو حضرت علی ابی ابن طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یقیناً علم سے، کیونکہ ایک دولت مند انسان سے اس کی دولت کو تو چرایا جا سکتا ہے لیکن ایک عالم سے اس کے علم کو نہیں چرایا جا سکتا۔ اس طرح تیسرا عالم آگے بڑھا تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا کہ مال و دولت۔ تو حضرت امام ابن طالب نے پھر دوبارہ یہی فرمایا کہ اے بندہ خدا، یقیناً علم و دولت سے بہتر ہے۔ تو وہ عالم بھی کہنے لگا کہ اے علی ابن ابی طالب، دولت سے کیوں بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ دولت مند انسان کے بننے کے بعد تو اس کا مال تو صرف اس کی اولاد تک ہی پہنچتا ہے، جبکہ ایک عالم کے بننے کے بعد اس کا علم نہ صرف اس کی اپنی اولاد بلکہ اس زمین پہ رہنے والے ہر انسان تک پہنچتا ہے۔ بس پھر چوتھا عالم بھی آگے بڑھا اور یہی سوال کیا اور آپ نے جواب دیا کہ دولت مند انسان کا نام تو اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر اسے کوئی یاد نہیں رکھتا، جب ایک عالم کا نام اس کی موت کے بعد بھی اس کے علم کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، وہ لوگ اسے اس کی موت کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ اس طرح چوتھے عالم کو بھی یہ جواب دینے کے بعد پانچویں عالم نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ دولت مند انسان کی زیادہ تر اولاد نافرمان ہوتی ہے اور ایک عالم کی زیادہ تر اولاد فرمان بردار ہوتی ہے۔ چھٹے عالم نے فرمایا ہے بندہ، جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی تو اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں، جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے تو اس کے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ عالم سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، دولت مند انسان سے زیادہ تر لوگ دوستی صرف اس کی دولت کی وجہ سے کرتے ہیں، جبکہ دولت ختم ہو جائے تو اس کی دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ایک عالم کا علم بھی ختم نہیں ہوتا تو اس کے دوست بھی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آٹھویں عالم نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ کسی بھی بندہ مومن کے لیے دولت تو فرعون کی میراث ہے، جبکہ علم اللہ کے پیغمبروں کی میراث ہے۔ اس طرح نویں عالم سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب یہ بات بھی جان لو کہ جس کے پاس فرعون کے برابر دولت اکٹھا ہو جاتی تو پھر وہ فرعون کی طرح کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، لیکن جس کے پاس انبیاء کے علم اکٹھا ہو جاتا تو پھر وہ ابراہیم کی طرح جلتی آگ میں بھی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ پروردگار، صرف تو ہی خدا ہے۔